السلام علیکم، دس از ایڈوکیٹ اسد اللہ ہاشمی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ان انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیس۔ آج جو ہے میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا جس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو ابھی کاؤنسل ہیں ایوبی صاحب، انہوں نے جو ہے وہ کچھ ایک ٹاک شو میں ایک جو ہے وہ چینل پہ جو ہے وہ اپنا اظہار خیال جو ہے وہ دیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس میں، اور ہی سیڈ کہ جی ہم انہیں پوچھا کہ آپ جو ہیں کواشمنٹ پروسیڈنگز جو فائل ہوئی ہیں اس میں آپ نے جو ہے وہ فردر اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا تھا۔ ہی سیڈ کہ کواشمنٹ پروسیڈنگ کو ہم پریس نہیں کریں گے ابھی فی الحال جو ہے وہ ہم بیل کی طرف جو ہے وہ پہلے موو کریں گے ہائی کورٹ میں۔ تو میرا اس پہ لیگل اوپینین جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ پوچھا کہ سر آپ کائنڈلی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا لیگل اوپینین دیں۔ تو لیگل اوپینین اس کے اندر میرا پہلے ڈے ون سے جو ہے وہ سیم سٹینس ہے کہ دیکھیں آپ کے اگینسٹ آلریڈی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا جو ہے ڈیسیژن پینڈنگ ہے، اور اس ڈیسیژن کو ابھی تک انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے کسی شخص نے جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا۔ اور اس پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے دیکھیں جی وہ اسلم خاکی صاحب نے جو ہے وہ اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، ایون جو لائر ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے جی وہ ان کے جو خاکی صاحب نے جو ہے وہ اس کو چیلنج کیا ہوا ہے اور وہ 5 نومبر کے لیے جو ہے وہ پینڈنگ ہے، یہ وہ ایٹسیٹرا۔ دیکھیں وہ ہی از ناٹ این اگریوڈ پرسن، تو آپ ریٹ جورسڈکشن میں مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا رکاوٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ کیوں نہیں جانا چاہتے، یا میری ضد میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ میں نے ان کو جو ہے وہ اس ریلیف کے بارے میں بتایا کہ یہ آپ ایسے کریں تو دین جو ہے وہ آپ کا راستہ ہموار ہوگا بیل کا۔ اب ہوتا کیا ہے اگر اس کی ایگزسٹنس کے دوران آپ جو ہے چلے جاتے ہیں اپنا ہائی کورٹ میں بیل لینے کے لیے، تو میرے نزدیک یہ بھی بڑا ان اپروپریٹ بات ہے کہ آپ جو ہیں اس میں چلے جاتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ جو ہے وہاں سے ڈسمس ہوتی ہے اس گراؤنڈ پہ کہ جی ابھی انویسٹیگیشن پینڈنگ ہے، ابھی جو ہے وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا بھی ڈیسیژن آپ کے اگینسٹ آ گیا ہے، اور بہت سارے جو ہیں وہ اوبویسلی انہوں نے بھی اپنے حساب سے جو ہیں وہ کچھ ڈاکیومنٹس اور ایویڈنس اور بہت ساری چیزیں چاہے ویڈیوز کو کاٹ چاٹ کے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ لگائی بھی ہیں اس کے اندر، لیکن میٹیریل انہوں نے جو ہے وہ سبمٹ کرایا ہوا ہے پروسیکیوشن برانچ میں۔ تو جب پروسیکیوشن برانچ کے پاس جو ہے سب کچھ اویلیبل ہے تو پھر آٹومیٹیکلی کورٹ جو ہے وہ بیل لیتے ہوئے جو ہے وہ اوبویسلی ریلیکٹنٹ ہوگی، چاہے آنریبل ہائی کورٹس ہیں تو وہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی انویسٹیگیشن جلدی کمپلیٹ کر کے آپ اس کو جو ہے وہ ٹرائل کو کمنس کریں، لیکن آپ جو ہے ابھی میرے نزدیک میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق آپ جو ہیں اس کی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ہے وہ بیل کی طرف مت جائیں، اور کواشمنٹ پروسیڈنگز بھی میرے نزدیک جو ہیں وہ یہ ان اپروپریٹ ہے کہ انہوں نے پہلے ہی کواشمنٹ پروسیڈنگز میں چلے گئے، کیونکہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا ڈیسیژن ابھی تک چیلنج نہیں کیا۔ تو اب یا تو یہ کہ فوری طور پہ اس کو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ڈیسیژن کو چیلنج کریں اور پھر ان کو پریس کریں فردر، اور پھر آگے لے کے جو ہے وہ معاملات کو چلیں، تو انشاءاللہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بیل بھی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے فردر جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو جائیں گے۔ لیکن اگر فار ایگزامپل اب جیسے سیشن کورٹ میں بیل خارج ہوئی، اس طرح ہی ہائی کورٹ میں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کا جب جو ہے وہ آرڈر، اور اس کے علاوہ جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا جو ڈیسیژن، وہ بار بار اب یہ ان کے پاس کہنے کو پہلے کوئی بات نہیں تھی اپوننٹ پارٹی کے پاس، اپوننٹ پروسیکیوشن کے پاس، اب ان کے پاس کہنے کو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا ڈیسیژن ہے کہ جی دیکھیں یہ ڈیسیژن 20 علماء نے، 2 جسٹس ہیں جن میں ریٹائر اور فلاں فلاں لوگ ہیں، لائر ہیں اس کے ممبرز، اور انہوں نے جو ہے وہ کنکلوسیولی جو ہے وہ اس کو ڈیسیژن دیا، تو لہٰذا اب جو ہے وہ بیل کا رائٹ ابھی ان کا نہیں بنتا۔ اب کیونکہ اس میں اوبویسلی ڈیتھ سینٹینس پنشمنٹ ہے، اور اوبویسلی سخت پنشمنٹ ہے، تو اس لیے میرے نزدیک جو ہے وہ ابھی ان کو بیل کی طرف موو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر انہوں نے بیل کی طرف موو کر لیا اور وہ بیل خارج ہو جاتی ہے تو دین ان کا یہ والا فورم ہائی کورٹ بھی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اور پھر وہ اوپر سپریم کورٹ کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر وہ ایک لاسٹ ان کے پاس
جو ہے وہ لاسٹ ریسورٹ رہ جائے گا. تو اس لیے میرے نزدیک آپ پہلے گراؤنڈ بنائیں، کیونکہ کیس اس طرح کا سینسٹیو نیچر کا ہے کہ آپ پہلے اس کا گراؤنڈ بنائیں، پراپر بیس بنائیں. جیسے سٹارٹ میں بیس بنی تھی کہ سوشل میڈیا سے ویڈیوز وائرل ہوئی اور جو علماء تھے، مفتیان کرام تھے، انہوں نے اپنے فتاویٰ جو ہیں وہ ایشو کیے، کچھ ریٹن میں آ گئے، کچھ جو ہیں وہ ویڈیوز میں آ گئے. اور اس وقت آصف اشرف جلالی صاحب کا سنگل فتویٰ تھا، اور اس سنگل کے اوپر جو ہے وہ اب 17 آپ کے پاس جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے. اور ایون بہت سارے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے بہت سارا ڈیٹا اکٹھا کر کے ریفرنسز قرآن کریم میں سے، احادیث میں سے، ایون جو کرسچنز کی بکس ہیں ان کے بھی جو ہیں وہ انہوں نے ریفرنسز جو ہیں وہ دیے. اور انہوں نے ایون مجھے بھی بہت سارے ریفرنسز اور بہت سارے ڈاکومنٹیشنز جو ہیں وہ بھیجی، جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو کو کلیئر کرتے ہیں، جس میں گستاخی کا زمرہ جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. وہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. لیکن اب کیونکہ اپوننٹ پارٹی نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اور اپنے جو کچھ علماء کے ذریعے جو ہے وہ اپنے پاس بھی بہت سارے جو ہیں وہ مواد اور ایویڈنس اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی کی ہوئی ہیں اور سبمٹ بھی سنا ہے کہ بھئی انہوں نے کرائی ہیں. تو ارریسپیکٹیو آف دیٹ کہ جی آپ کا ڈیسیژن جو ہے وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا غلط ہے، چاہے وہ کوئی بھی بات ہے، لیکن اس غلط ڈیسیژن کی بھی کانسٹیٹیوشنل ادارے کے نظر میں ایک حیثیت ہے. اس کی جب تک اس کی ایگزسٹنس ہوتی ہے، اس کو آپ اس طرح آسان ایگزامپل جو ہے وہ لے لیں کہ اگر کوئی شخص ایک جگہ پہ کیس فائل کرتا ہے اور کیس فائل کرنے کے بعد وہ ہار جاتا ہے، اور پھر وہ دوسری جگہ پہ کسی اور جورسڈکشن میں جا کے سیم کاز آف ایکشن سیم جورسڈکشن پہ کیس فائل کرتا ہے، اور کیس فائل کر کے ڈگری لے لیتا ہے، ڈگری لے کے اور پھر وہ جو ہے اپنا اس کو ایگزیکیوشن کی طرف چلا جاتا ہے. اور ایگزیکیوشن میں جب وہ کورٹ کے آرڈرز کی ایگزیکیوشن میں جاتا ہے، وہاں پہ اوپوننٹ پارٹی آ کے جب آبجیکٹ کرتی ہے ایگزیکیوشن میں کہ جی پلیز اس کو ایگزیکیوٹ نہ کریں، یہ تو فلاں دوسری کورٹ کے اندر جو ہے وہ دعویٰ پہلے سے خارج ہو گیا تھا، اس نے دوبارہ فلاں کورٹ سے جو ہے وہ دوبارہ مس لیڈ کر کے جو ہے وہ آرڈر لیا ہے، جس کے لیے کورٹ میں سیول لاء میں 12(2) کی اپلیکیشن جو ہے وہ آپ لوگ دیتے ہیں کہ جی اس نے فراڈ مس ریپرزنٹیشن کے ذریعے جو ہے وہ ججمنٹ اور ڈگری لی ہے، تو یہ جو ہے وہ اس کو سیٹ اسائیڈ کیا جائے. تو جب آپ اس طرف جائیں گے کہ جی اس کو جو ہے وہ سیٹ اسائیڈ کیا جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ بھئی کورٹ آپ کو کہتی ہے ایگزیکیوٹنگ کورٹ کہ دیکھیں میں تو ڈیوٹی باؤنڈ ہوں آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کا. تو اب اگر آپ کو آرڈر کے اوپر کوئی جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی اللیگل ایکٹ کمٹ ہوا ہے، کوئی اس کے اندر 2 نمبری ہوئی ہے یا کوئی مس ریپرزنٹیشن فراڈ وغیرہ ہوا ہے، تو آپ اس ٹرائل کورٹ میں جا کے اس کو چیلنج کریں، وہاں 12(2) کی اپلیکیشن دیں، پھر اس کو سیٹ اسائیڈ کروائیں. جب وہ آرڈر سیٹ اسائیڈ ہوگا تو میں ادھر سے ایگزیکیوشن جو ہے وہ obviously آٹومیٹیکلی انفرکچوس ہو کے ختم ہو جاتی ہے. تو آرڈر چاہے اللیگل ہو، آرڈر چاہے انویلڈ ہو، آرڈر کی چاہے کوئی وقت نہ ہو، لیکن جب کوئی ادارہ کوئی ڈیسیژن دیتا ہے تو آپ کو اسے، اگر آپ اس سے اگریوڈ ہیں تو آپ کو اس کو چیلنج کرنا پڑتا ہے. یہ ایک لیگل پرنسپل ہے اور یہ یونیورسل پرنسپل ہے، ہر ادارے میں ہر کیس میں یہ لاگو ہوتا ہے. ایک بات. سیکنڈ ون یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے لیے بہت ہی مؤدب انسان ہیں، ماشاءاللہ اسلامک ریلیجیس اسکالر ہیں. انہوں نے اپنی ٹیچنگز کے ذریعے، اپنے جو ہیں وہ لیکچرز کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اسلام کی طرف جو ہے وہ مدعو کیا، اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ دین کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کی. تو اب یہ تو کوسچن آف obviously کوسچن آف فیکٹ ہے کہ وہ ایک ریلیجیس اسکالر ہیں. اب کچھ جو دوسری طرف اگر آپ ٹی ایل پی کی طرف چلے جائیں تو ٹی ایل پی ابھی آلریڈی ان کے اگینسٹ کریک ڈاؤن چل رہا ہے. ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایف آئی آر لانچ ہو چکی ہے ان کے اگینسٹ، اور اس میں آلموسٹ 32 پرووینس جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، جن میں موسٹ آف دی پرووینس جو ہیں ان میں سزائے موت اور 25 سال قید ہے. اور اس میں بہت سارے، ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ شہزاد جمٹ صاحب، ان کی جو ہے وہ ڈیتھ بھی ہوئی ہے، اور انسپیکٹر تھے پولیس کے فیکٹری ایریا تھانے کے، اور 2 پولیس آفیسر جو ہیں وہ اس ایف آئی آر کے مطابق جو ہے وہ ابھی تک مسنگ ہیں.
تو ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس سچویشن میں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو اوبویسلی جو لائرز ہیں یا لیگل ٹیم ہے ان کو چاہیے کہ وہ پھر انہوں نے کہا جی ہم جو کچھ کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے مشورے سے کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب از اے انجینئر اور اے ریلیجیس اسکالر. تو جو ایکچوئل لیگل ٹیم نے ان کو اوپینینز دینے ہیں، جو مشورہ لائرز نے ان کو دینا ہے، اس مشورے کے اندر سے وہ کولیکٹ آپ ان کو یہ ساری چیزیں بتائیں آنیسٹی کے ساتھ، بینگ اے لیگل ٹیم، پروفیشنل لیگل ٹیم کے طور پہ، اور پھر آپ ان کو کہیں کہ آپ کو بینگ اے لائر جو ہے وہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جس میں رسک ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ اس میں ہم پوزیٹیو وے میں جا سکتے ہیں، یہ وہ راستہ ہے کہ لیکن اس کو عبور کرنے کے لیے فار ایگزامپل کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یا فلاں 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 کیسز، ان کے جو آرڈرز ہیں ان کو جو ہے وہ نلیفائی کرانا ضروری ہے. دین آپ جو ہیں وہ مزید یعنی آپ کے اوپر سے وہ برڈن اتر جائے گا، تو دین آپ جو ہیں وہ انشاءاللہ ایزیلی موو کر سکتے ہیں ٹورڈز بیل. تو ابھی جو سچویشن ہے اس کی کہ بیل کی طرف آپ موو کریں، میرے نزدیک یہ جو آپ نے کوسچن مجھ سے پوچھا اس کا آنسر یہ ہے کہ جو بیل ہے، ابھی بیل ہائی کورٹ میں فائل کرنا سیشن کورٹ کے ڈسمسل کے فوراً بعد، اور کواشمنٹ کا فائل کرنا میرے نزدیک یہ ان اپروپریٹ ہے اس وقت. اور آج 16 تاریخ ہے، 16 اکتوبر، تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میرے نزدیک اس ناٹ گڈ، اور اس سے پہلے آپ کو جو ہے وہ اس کو چیلنج کر دینا چاہیے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو. 2 سے تیسری پیشی کے اوپر جو ہے انشاءاللہ وہ ڈسمس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا معاملہ سارا، جو ہے انویلڈ ڈکلیئر ہو جائے گا. جو ہی انویلڈ ڈکلیئر ہوگا آپ اپنا جو ہے وہ لیگلی پروسیڈ کریں. گاٹ اٹ؟ تو یہ اصل میں جو ہے وہ اپڈیٹ تھی. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی جو بھی اس دوران کوئی اپڈیٹ ہوتی ہیں یا کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے انجینئر صاحب کے کیس میں، تو انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.